بخاری صاحب، اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ ملاقات کے لیے جب صدر کے پاس پہنچے ہیں تو جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس بھی آ چکی ہیں میرا خیال ہے، تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ شیئر کر دیں۔ ہاں، میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا جب پروگرام کی میٹنگ ہم کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلنا ضرور ہے اس پٹاری میں سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح کا اصرار چیف الیکشن کمیشن کر رہے تھے وہ اس سے لگتا تھا کہ یہ فیصلہ کوئی ہوگا آج۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر 8 فروری کو پہلے کہا گیا تھا کہ جی انتخاب یعنی 11 فروری کو پہلے انتخابات کی بات کی گئی تھی، لیکن کافی بحث و تمہیز کے بعد جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی، اب کنسنسس اس بات پہ ہے بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا چیف الیکشن کمشنر کہ انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو کرائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ فائنل ہو گیا ہے یا ابھی کل؟ میرا خیال ہے کل یہ انفارمیشن چیف یعنی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی، سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ٹھپا زبان نہیں لگائے گی، انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں آرڈر کوئی جاری نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر سمجھیں اس کو آپ، تو یہ پتھر پر لکیر کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور یہ یعنی جو بے یقینی پھیلائی جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ کسی نے کہا 28 جنوری کو ہونے چاہیے، کسی نے کہا 4 فروری کو ہونے چاہیے، کسی نے کہا 7 فروری کو ہونے چاہیے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، 8 کا کہیں حوالے نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ اب کنسنسس ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو بھی اور صدر مملکت کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس قوم کو ایک بڑے کنفیوژن سے نجات دلائی ہے۔ اچھا، لیکن یہ پہلے یہ بھی تو زیر بحث تھا کہ اتوار کا دن رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ڈیٹس رکھی گئی تھی، خاص طور پر 4 اور 11 کی جو ڈیٹس رکھی گئی تھی، لیکن یہ بیچ کی ڈیٹ کا تھوڑا سا وہ میرے خیال سے اس کے حوالے سے کہ چھٹی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس دن چھٹی تو ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ڈیٹ ہو، چاہے وہ سنڈے ہو چاہے کوئی اور دن ہو، تو اس دن ایک نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر ہوتی ہے الیکشن کے لیے، تو اس سے تو میرے خیال سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کے۔ اب میرے خیال سے فوری طور پہ جو اس کا ریئیکشن ہوگا کل جب یہ ڈیٹ فائنل ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ کھل کے پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم کو پلان بھی کریں گی، لانچ بھی کریں گی، اور اس کے اوپر پھر ہمیں وہ سب کچھ سننے کو ملے گا جو لوگ میرے خیال سے بےقرار ہیں سننے کے لیے۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی اس کے اعتبار سے یہ سب کچھ اس حد پر جا کے کہیں نہ کہیں ختم ضرور ہونا تھا۔ آپ اس معاملے کو مزید ٹال نہیں سکتے، آئینی تقاضے بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر بھی تھا، عدالت کا اپنا اثر و رسوخ بھی تھا۔ جس طریقے سے میرے خیال سے پروسیڈنگز کنڈکٹ کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی، کمپلیمنٹ کرنا چاہیے سارے ان ججز کو جو اس پٹیشن کو سن رہے تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ نتیجہ نکل آیا ہے، 8 فروری کو اس ملک میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو ایک تو اس اعتبار سے میرے خیال سے کل سے آپ دیکھیے گا کیسی کیسی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ معیشت کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی؟ کیونکہ آج جیسے ہی اعلان ہوا کہ اب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیٹس سامنے آ گئیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس میں ہم نے تیزی کا رجحان دیکھا، تو کیا اس کے بعد اعلان کے بعد، کیونکہ ایک سیاسی بے یقینی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے معیشت کا، تو یہ جب ختم ہو جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ساری ہی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ایک بات ایک ساتھ کہہ رہی تھیں کہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے الیکشن کا انعقاد ضروری ہے، اس پر کسی پارٹی کی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو گاسپس چل رہی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی اب چونکہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو چاہے وہ IMF کا پریشر ہو چاہے ورلڈ بینک کا پریشر ہو، میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں جو جمہوری تقاضا بھی ہے، آئینی تقاضا بھی ہے، سیاسی تقاضا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف جو بات آپ نے اور بھی شروع میں کی تھی وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا ایک تو ہم نے مختصراً جیسا کہ حوالہ بھی دیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ انتخابی اتحاد PTI سے کرنے کے لیے بھی آمادہ نظر آتی ہے۔ یہ اندیہ جو ہے ہمیں ہوا سے کہیں سے نہیں پکڑا ہے۔ پہلے زرداری صاحب دے چکے ہیں، پہلے زرداری صاحب، اور اب جو ہے وہ ان کے جو پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ اب یعنی کلیئرلی وہ انڈیکیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال سے اب اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اچھا بخاری صاحب، ایک جو ہم نے
پہلے بھی بات کی کہ جو قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ اس کے بعد کیا صورتحال دیکھتے ہیں ایسے میں کہ جب جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیئرلی ایک تھوڑا سا سٹینس بھی لے رہی ہے, اور ایک طرف جو اس اتحاد کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے, تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جو الیکشنز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں, تو الیکشنز کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا انتخابی اتحاد ہوگا, اس لیے کہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی 9 مئی کا بوجھ اٹھا لے گی. آپ اس بات کو سمجھیں, اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے, جس کی لیڈرشپ کے اوپر خوفناک مقدمات جو ہیں وہ قائم ہے, چاہے وہ سائفر ہے, چاہے وہ 9 مئی کے کی وائلنس ہے, یا جو بھی ہے. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنا پولیٹیکل سٹف ہے, اتنا ان کے سٹاک میں ہے کہ لیڈرشپ جیل میں رہے اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں اور الیکشن جیتنے کی بھی پوزیشن میں ہوں. میرے خیال سے زرداری صاحب اتنے سمجھدار ضرور ہیں, ہی نیور بیٹس آن اے لوزنگ ہارس, یہ یاد رکھیے گا. تو اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا تو پھر اس قسم کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ساری انتخابی مہم کا حصہ ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز کیا جاتا ہے, بہت سارے ایسے اعلانات اور دعوے کیے جاتے ہیں جو بعد میں کرنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتے ہیں. یہ الیکشن کی میکینکس ہیں, اس کے ڈائنامکس ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے جناب ایک اور بات کہ اب توڑ جوڑ تو ہوں گے, میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی توڑ جوڑ نہیں ہوگا, خاص طور سے سندھ میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے وہاں پر میجورٹی لے کے حکومت بناتی آئی ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن شاید بہت سٹرونگ ہوگی, لیکن جو کوششیں ہو رہی ہیں یا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر اتحاد کر لیں نون لیگ کے ساتھ تو صورتحال تھوڑی گمبھیر ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد رہ جائے گا یہ سوال کہ جماعت اسلامی کیا کرے گی. جماعت اسلامی نے ہمیشہ وہاں اربن شہروں کے اندر الیکشن لڑا ہے اور وہاں ان کا ووٹ بینک بھی ہے. دوسرا بڑا سوال یہ ہوگا کہ ان شہروں میں کیا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں جیتے گا تو اس کے ووٹر کس کو ووٹ دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی پاسبل ہے پاکستان کی سیاست میں. لیکن جو پرانا 1985 والا اگر ایگزامپل سامنے رکھیں تو پھر تو بائیکاٹ کرنا, دیکھیں 85 میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مارز وجود میں ہی نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی نہیں, میں پیپلز پارٹی کا کہہ رہی ہوں. دیکھیں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو اس کے بعد پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. دیکھیں وہ غلطی میرا نہیں خیال کہ وہ دہرانے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کرنے کی, پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی طرز کا ایک فیصلہ کرتی ہے بائیکاٹ کرنے کا, تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا. یہ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کس طریقے سے اربن سٹیز کا مینڈیٹ چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا, اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ اب تو نہیں ہوگا. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کریں وہ الیکشن جیت نہیں سکتا اب وہاں, کیونکہ جماعت اسلامی بہت زوروں میں ہے. لوکل باڈی الیکشن میں کیا ہوا, کہاں تھی پی ٹی آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایشو بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر وہ پھر کس کو ووٹ دے گا اگر اس کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یا کینڈیڈیٹ ویک ہے, یا الیکشن جو ہے وہ اس کانسٹیٹوئنسی میں لڑا نہیں جا رہا, تو وہ کیا کرے گا, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا الیکشن لڑا ہے, لہٰذا مجھے حیرت ہوگی اگر کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل اور الیکشن الائنس وہاں بن جاتی ہے.